نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سب مل کے درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ اس کو بہت بڑا آنر انہوں نے سمجھا کہ کسی اور سے نہیں کام، ہم خود اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ اب سمجھ آئیے آپ کو رومی معمار کیوں کر رہا تھا؟ یہ جو وہ بڑا انہوں نے ہائر کیا تھا نا، ان کا جو شپ میں آیا تھا، اس کا نام ہے یہ، اور وہ اس سارے کی سپرویژن کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ مال کیسا ہونا چاہیے؟ جو بالکل حلال ہو۔ اب جتنا مال جمع ان سے ہو سکا وہ اتنا ہی تھا کہ اتنی سی کنسٹرکشن ہو سکے جس سے آج آپ کعبہ دیکھتے ہیں نا جو اسکوائر بنا ہوا ہے، اتنی کنسٹرکشن ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے دیکھے سبحان اللہ یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم حرام کا مال ایکسیپٹ کر لیں، یہ گوارا کر لیا کوئی بات نہیں، ہم کعبہ اتنا ہی بنا لیں گے لیکن حرام نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ کہہ دیتے دیکھو اب تو یہ انکمپلیٹ رہ جائے گا، یہ پورا تو ہم پہلے، یعنی کعبہ کس طرح تھا؟ ریکٹینگل تھا۔ آپ دیکھیں نا حتیم تک بنائیں تو دیکھیں ریکٹینگل بنتا ہے، لیکن اب جب انہوں نے بنایا تو اب کیا ہے؟ اب ان کو جگہ چھوڑنی پڑی نارتھ کی طرف، 6 ہاتھ جگہ چھوڑ کے۔ اب وہاں پہ آپ نے دیکھا یہ چھوٹی سی دیوار ہے، گول دیوار کی بھی ہے، یہ ہے نشانی کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ اور یہ پہلے یہاں پہ بھی تھی دیوار، لیکن اب کس وجہ سے دیوار نہیں کی گئی تھی؟ کیونکہ ان کے پاس مال ختم ہو گیا تھا۔ اچھا، تو اب تو بہت مالدار ہیں عرب، تو اب کیوں نہیں کی جاتی؟ اب تو بنا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا تھا کہ میرا تو یہی دل چاہتا ہے، میرا یہی جی چاہتا ہے، اے عائشہ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا اسلام نہ قبول کیا ہوتا ابھی تو میرا یہی جی تھا کہ وہی تعمیر جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ہوئی تھی اسی طرح کعبے کی دوبارہ تعمیر کر دی جائے۔ لیکن لوگ چونکہ نیا نیا اسلام ابھی لائے تھے، لوگوں نے کہنا تھا لو اب یہ انہوں نے نئی چیز شروع کر دی، اب کعبہ کو بھی چینج کرنا شروع کر دی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کو دوبارہ کعبے کو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا نا اسی طرح بنا دیا تھا، اسی طرح یہ ریکٹینگل ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا، یہ حدیث پہنچی تھی ان تک، اور یہ لولو المرجان میں یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج نے ان کو سولی چڑھا دیا، اور ان کے بعد پھر حجاج نے کیا کیا؟ دوبارہ کعبے کو ڈھا دیا، گرا دیا، پھر اس طرح ہی بنا دیا جیسا قریش نے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو حکومت آئی عباسیوں کی تو انہوں نے چاہا کہ ہم دوبارہ پھر سے ویسے بنا دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا۔ تو امام مالک اس وقت اس زمانے میں وہ تھے، لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیوں نہ ایسا دوبارہ بنا دیا جائے ریکٹینگل شیپ میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح سے یہ ایک کھلونا بن جائے گا، ایک مذاق بن جائے گا، جو بادشاہ آئے گا کبھی وہ اپنی طور پہ بنائے گا اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر دے گا، دوسرا آئے گا تو وہ ڈھا کے پھر اس طرح کر دے گا، تو اس کو مذاق نہ بناؤ، اس کو کھلونا نہ بناؤ۔ تو اس زمانے سے پھر آج تک یہ اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا سبحان اللہ، یہاں تک کہ قیصر روم کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کعبے کی
یہ کیسے سامان مہیا کیا؟ یہ ہوتا ہے اللہ کا اذن جب ہو۔ اچھا جی، اب کیا ہوا تھا، تھوڑا سا آپ کو یہاں تک بتا دوں تاکہ آپ آگے پھر بات سمجھ سکیں کہ یہ جو دیوار ہے نا جہاں پہ حجر اسود، آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کعبہ کو، جو حجر اسود جہاں پہ نصب ہے اور جہاں پہ دروازہ ہے کعبے کا، یہ جو اونچا سا، یہ والا جو سائیڈ ہے، دیوار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے، یعنی جو عبد مناف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تو بنو ہاشم ہو گیا نا، پھر آگے عبد مناف، وہ جو جن کی ایک برانچ ہے بنو ہاشم، اب آپ کو امید ہے نام یاد ہوں گے، عبد مناف سے آگے ہے نا بنو ہاشم، ان کی اولاد ہے، تو عبد مناف کو ملا تھا۔ اب ان کے نیچے جتنے بھی قبائل آ رہے ہیں ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی ہو گیا۔ تو اب عبد مناف کو یہ دیوار کی کنسٹرکشن ملی۔ دوسری طرف جو دیوار کی کنسٹرکشن ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، یہ والی دیوار کی کنسٹرکشن ملی تھی بنو مخزوم کو، جو ابو جہل کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بڑا زوردار قبیلہ تھا، اور ان کی لڑائی اکثر عبد مناف کے ساتھ رہتی تھی۔ اور باقی جو دو دیواریں ہیں وہ اور قبائل کو ملی تھی، مگر یہ والی کیونکہ بہت اہم تھی نا یہ دیوار، اس کے اوپر ظاہر ہے حجر اسود نصب ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کعبے کی چابی کس کے پاس تھی؟ عبد مناف کے پاس تھی نا، تو ہاشم کے پاس تھی آگے، تو اس لیے یہ سائیڈ ان کو دی گئی تھی بنانے کے لیے۔ اچھا اب کیا ہوا، انہوں نے اب یہاں پہ بک سے دیکھیں، جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کریں۔ اب سوچیں، دیواریں اٹھائی ہیں، ہر سائیڈ والے اپنی اپنی دیوار بنا رہے ہیں، یعنی 4 والز ہیں نا، تو 4 والز کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ٹرائبس کے درمیان، 4 گروپس آف ٹرائبس ان کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جب دیوار اوپر کی اور انہوں نے ادھر سے اوپر کی تو حجر اسود تک پہنچ گئے، تو اب لڑائی شروع ہوئی ان دونوں کے درمیان، عبد مناف اور بنی مخزوم کے درمیان، کہ ہم رکھیں گے حجر اسود۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اتنی لڑائی ہوئی، اتنا اس چیز کے اوپر فساد ہوا، اتنا جھگڑا ہوا کہ 5 دن تک تو کعبہ کی تعمیر بالکل بند ہو گئی تھی۔ بنو مخزوم کہہ رہے تھے کہ ہم تو لڑیں گے، ہمیں مر جائیں گے، لیکن ہم کسی اور کو حجر اسود نہیں لگانے دیں گے، اور انہوں نے اس کے لیے خون میں بھی اپنے ہاتھ ڈبوئے، کیمل اس کا اونٹ کا خون ہوتا تھا اس وقت، اس میں انہوں نے لکھنا تو آتا نہیں تھا، ہاتھ اس میں ڈبو لیتے تھے کہ جو ہے نا بس اس کے بعد قسم کھا لیتے تھے کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔ یعنی جاہلی حمیت تھی نا، جب لوگوں کے اندر کچھ اور نہیں رہ جاتا تو پھر انہی چیزوں پہ وہ لڑتے مرتے رہتے ہیں۔ تو اچھا آگے آپ پڑھیں، اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ اس زمانے میں بھی حرم میں نہیں ہوتا تھا خون خرابہ، اس کی حرمت تھی اس زمانے میں، لیکن اس قدر لڑائی بڑھی کہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب خون خرابہ ہو جائے۔ لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یعنی ابو امیہ ابن مغیرہ، وہ بہت بوڑھا آدمی، عمر رسیدہ کا مطلب تھا سب سے زیادہ بوڑھا تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں۔ حکم کا مطلب کیا؟ فیصلہ کرنے والا، جو سب سے پہلے یہاں سے داخل ہوگا اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں شامل تھے کہ نہیں؟ بالکل شامل تھے۔ اچھا اس کی حکمتیں میں آپ کو بتاؤں گی، اللہ تعالیٰ نے کیوں ابھی نبوت ملنی ہے، 5 سال صرف رہ گئے نبوت ملنے کو، اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کی تعمیر کروا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا تو اب اس نے یہ فیصلہ کیا، لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اتفاق نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اتفاق سے ایسا ہوا، نہیں، اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، ہاد الامین، یہ ہیں امین، امانت دار، ردیناہ، ہم راضی ہیں اس سے، ہم ان سے راضی ہیں، ہذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی سوچے سب نے ایک زبان ہو کے کہا، کیوں ایسا ہوا، کیوں سارے اتنے خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے پہ؟ ابھی نبوت کچھ نہیں ملی، ابھی کوئی اسلام نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے تھے
کہ یہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ہی چوز کریں گے کہ آپ حجر اسود رکھیں. سبحان اللہ. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. کہ یعنی جاہلی زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمدردی اور لوگوں کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کا دل پسند انسان، ہر ایک انسان کے دل میں ان کے لیے محبت تھی، جگہ تھی. اسی لیے تو سارے اتنے خوش ہوئے کہ یہ ہیں، ہم تو بڑے خوش ہیں، ہمیں ان پہ راضی ہیں، کسی نے جھگڑا نہیں کیا. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اور کسی انسان کے لیے دل میں محبت کب بنتی ہے؟ جب اس کی ایسی کوالٹیز ہوں، جب وہ ایسی خوبیاں رکھنے والا ہو، جب وہ واقعی ایسے اخلاق رکھنے والا ہو. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ایسے تھے کہ ظاہر ہے کوئی بھی محبت کرتا، اور وہ نبوت ملنے کے بعد نہیں، پہلے سے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی. آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا ایک کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں. اب سب سرداروں سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار جی آگے آ جائے، کیا ہو جائے گا؟ اس قبیلے کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. اسی پہ لڑ رہے تھے نا کہ ہم رکھیں گے اور ہم رکھیں. تو سب کا ایک ایک بندہ آ گیا. سب نے ایسا ہی کیا. جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی کتنی زیادہ حکمت تھی اس کے اندر. اور یہ ایسا فیصلہ تھا کہ کوئی بھی ناراض نہیں تھا، جنگ بھی ختم ہو گئی. حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے. یہ دروازہ کس نے اونچا کیا تھا آپ کو پتا؟ پہلے نہیں یہ اونچا تھا. جب اس دفعہ کنسٹرکشن ہوئی تو عبد مناف آپ کو پتا ہے یہ دیوار بنا رہے تھے، تو انہوں نے یہ چینج کیا کہ کعبہ کا دروازہ اونچا کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم فیصلہ کیا کریں کون اندر جائے اور کون نہیں جائے. چابی ان کے پاس تھی. اچھا، قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، اور وہی پھر آج تک چل رہا ہے. دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں. پہلے یعنی اس کا سائز جو تھا نا، ہائٹ جو تھی کعبے کی وہ کم تھی. یعنی کہا جاتا ہے اتنی تھی کہ ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھ جاتا تھا تو اتنی ہائٹ ہوتی تھی. اب اس کو کیا کیا؟ ڈبل کر دیا گیا. اندرون کعبہ 2 لائنوں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں. 6 ستون اندر ہیں اس کے. جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا وہاں اندر سے، تو آج بھی اسی طرح 6 ستون ہیں. اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی، جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت تھی. میں نے آپ کو بتایا نا، اسی طرح تو چور چوریاں کر لیتے تھے اندر جا کے. صرف 4 دیواری تھی اور صرف اتنی سی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح تھوڑی سی اور بات بتا دوں، بک میں نہیں ہے یہ بات، کہ جو اور چینج اس وقت لایا گیا، ایک تو یہ ہائٹ اس کی زیادہ بڑھائی گئی، کعبے کا دروازہ اونچا کیا گیا، اور ایک اور چیز تھی، وہ جو پرنالہ آپ کو نظر آتا ہے نا اب وہ اوپر جدھر دروازہ ہے اس طرف کو دیکھا نا، اوپر پرنالہ سا ایک نظر آتا ہے، تو پہلے وہ نہیں تھا. اسی وجہ سے وہ چھت کو یعنی اس جگہ کو نقصان پہنچا تھا نا، تو یہ بعد میں بنایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تھوڑا سا آگے آتا ہے. بک میں دیکھیں، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل تھے. یعنی جس بندے کی عقل سلامت ہو، صحیح ہو، ایسے اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرتا رہتا جیسے لوگ کئی ایسے ادھر کی ادھر مارتے رہتے ہیں. پاک دامن تھے اور بھرپور قوت کے مالک تھے. کہ دیکھیں گھر میں غربت تھی لیکن پھر بھی بھرپور قوت کے مالک تھے. جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں. آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے. سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت یعنی بہادری جس کو کہیں گے، عدل اور حکمت وزڈم، زہد نیکی یعنی، اور قناعت کنٹینٹمنٹ،
بردباری یعنی ایک دم نہیں اچھل پڑنا کسی چیز کے اوپر فیصلہ کہ تحمل جس کو کہتے ہیں، اور عفت یعنی پاک دامنی جس کو کہیں گے، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، اور تواضع، سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو زید ابن حارثہ کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو بھیجا تھا حکیم بن حزم کو کہ بازار سے ان کے لیے کوئی غلام خرید لائیں گھر کے کام کاج کے لیے، تو وہ زید بن حارثہ کو لیا تھا۔ زید جو تھے وہ کوئی غلام نہیں تھے، ایکچولی ان کا جو قبیلہ تھا، ان کی ماں کا اور ان کے باپ کا الگ الگ قبائل تھے، اور وہ قبائل کی آپس میں کھٹ پٹ رہتی تھی، لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ ان کی ماں ان کو لے کر اپنے قبیلے میں آئی ہوئی تھی، تو آپس میں ان کے ماں اور باپ کے قبیلے کی جنگ چھڑ گئی۔ ان کی ماں کے قبیلے والے جو لوگ تھے انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کو اغوا کر لیا، یعنی اپنی ایک بیٹی کا بچہ ہے لیکن اس لیے کہ اس کے باپ سے ہم انتقام لے، اور لے جا کے بیچ دیا ان کو۔ تو اصلاً تو غلام نہیں تھے نا، یمن کے ایک قبیلے میں سے تھے، باعزت قبیلے سے تھے۔ تو وہ حکیم بن حزم جو تھے وہ ان کو خرید کے لے آئے حضرت خدیجہ کے پاس، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو زید کو انہوں نے ہدیتاً دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اب آپ کا غلام ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ اچھا ادھر جو تھے نا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اس وقت 7-8 سال کی عمر ہوگی، تو ان کے والد کا پیچھے اتنا غم سے برا حال تھا، انہوں نے ہر طرف یہ اعلان کروا دیے تھے کہ کوئی بندہ اس بچے کو جانتا ہو تو یہ اس کے نین نقش اور یہ ہیں، کوئی جانتا ہو اس کو لے کر آئے۔ تو حج پہ کسی نے ان کو دیکھ لیا، اس وقت یہ بڑے ہو چکے ہوئے تھے، تقریباً 25 سال عمر ہوگی، تو کسی نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ عرب یہاں کے نہیں لگتے، یہ لگتا ہے کہیں اور سے، اور ان کے فیچرز وہی ہیں جو یمن کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کچھ سوال جواب پوچھے تو وہ پتہ چل گیا اچھا یہ وہی زید ہیں جن کی تلاش میں ان کے والد جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں لوگوں میں، اتنا انہوں نے اعلان کیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے غلام ہیں۔ تو اس بندے نے جا کے ان کے والد کو بتایا کہ بھئی آپ کا بیٹا وہاں پہ ہے اور غلام ہے۔ اس نے جلدی جلدی پیسے جمع کیے، جیسے تیسے کیا، اور فوراً ادھر کا سفر نکل کھڑے ہوئے مکہ کے۔ اور جب وہ یہاں پہ آئے اور لوگوں سے پوچھا پچھوایا تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ خود یعنی حارثہ اور ان کے بھائی یہ دونوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اتنی تعریفیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ فلاں کے بیٹے اور آپ فلاں کے، اور آپ ایسے اور آپ ایسے اور یہ ہے وہ، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارا ایک بیٹا ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ اصل میں تو غلام نہیں ہے، تو آپ مہربانی ہمارے ساتھ یہ کریں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو جتنا بھی معاوضہ آپ کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہم سے کچھ ذرا نرمی کریے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اگر یہ چاہتے ہو تو ایسا ہے کہ زید کو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم واپس لے جاؤ، لیکن اس سے پوچھ لو اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو پھر زبردستی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ تو اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہماری امید سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور بھلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ابھی اسلام نہیں آیا، ٹھیک ہے، ابھی یہ نبوت نہیں ملی آپ کو۔ اچھا اب جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ ظاہر ہے وہ بڑے تھے اتنے، اس وقت جب اغوا انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے پہچان لیا اپنے والد کو، چچا کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو۔ فوری طور پہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی نہیں سوچا، فرمایا میں کسی اور کو آپ پہ ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ پہ کسی اور کو نہیں چن سکتا، آپ تو میرے لیے میرے والد اور میرے چچا سے بھی بڑھ کے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں انسان کی فطرت میں ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے، اور یہاں پہ غلامی میں تو
اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر وہ جانا چاہیں گے نا تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، تم لے جانا ان کو، ایسے ہی لے جانا، یعنی اتنی بھلائی تھی۔ حالانکہ اس زمانے میں اور اس وقت کوئی زبردستی کسی سے اس کا غلام لے کر نہیں جا سکتا تھا، اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی کسی کے کوئی عدالتیں ہوں وہاں جائیں، کوئی پولیس اسٹیشن ہو وہاں پہ رپورٹ کرائیں یا کچھ نہیں۔ کلی اختیار اس کا ہوتا تھا جس کے قبضے میں وہ غلام ہوتا تھا۔ تو والد بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم یہاں پہ غلام ہو، غلام ہی رہو گے ہمیشہ، تم اپنی قوم میں جا کے آزاد انسان کی طرح رہو، یا تم غلامی کو پسند کرتے ہو؟ تو یہ کہنے لگے، زید نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے جو محبت اور جو برتاؤ ان کا دیکھا ہے اپنے ساتھ، اس کے بعد میں کسی کو ان پہ ترجیح نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور آپ یہ حتیم کے پاس ہی لے گئے ان کو، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں تم گواہ رہنا کہ آج سے زید ایک آزاد آدمی ہے اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، میں نے اڈاپٹ کر لیا تھا، اور یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا، یعنی اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا وارث ہوگا، یہ مر جائے تو میں اس کا وارث ہوں گا، یعنی بالکل جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اڈاپٹڈ سن بھی ریئل سن کی طرح ہوتے تھے۔ تب سے وہ زید بن محمد کہلانے لگے، اور یہ ان کے والد اور چچا کے سامنے کیا تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اب ہمارا بیٹا وہاں پہ کوئی غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ حالانکہ کیا تعلق تھا ان کے ساتھ، لیکن دیکھیں احسان اور بھلائی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی آپ کے جیسا تھا ہی نہیں، بے مثال تھے۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے۔ میں نے آپ کو وہ قصہ بھی بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کو لے کر گئے، اور پھر وہ بارش ہو گئی تھی، اور کیونکہ بہت قحط سالی ہوئی ہوئی تھی۔ وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے۔ آج کوئی ایسا کہے تو کہیں گے کہ یہ تم تو پاگل ہو، کیوں دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا تھا، یعنی ایسی مدد کرتے تھے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، یعنی انڈیپینڈنٹلی اپنا آپ کو سپورٹ کر سکیں۔ مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا۔ لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو نبوت جو ہے، نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی بچپن سے لے کر جب سے پیدا ہوئے تو اس وقت سے لے کر دیکھیں آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک نگہبانی تھی، جیسے کہ کوئی حفاظت کا انتظام کیا ہوا۔ اور میں نے آپ کو وہ واقعہ سنا چکی ہوں جو کہ شادی کا واقعہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفرت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارا کہنا ہم بڑے نیک ہیں کہ ہمیں یہ دیکھو ہم تو ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان کو برا، کتنی نیک ہوں میں، تو یہ نہیں کبھی سمجھنا چاہیے، یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دل میں برائیوں سے نفرت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہم ہی وہ دن تھے نا لوگ، جو ایک دن ایسا تھا جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو انہی برائیوں سے ہمیں بڑی محبت تھی، انہیں بڑا دل لگتا تھا۔ تو کس نے یہ پلٹا دیا ہمیں؟ کس نے ہمارے دل میں ان برائیوں سے نفرت ڈال دی؟ اللہ نے ڈالی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی پہلی بات کے ساتھ بھی نہ ہے، یعنی نہ بتوں کی عید پہ جاتے تھے، یعنی وہ لوگ اپنے بتوں کے میلے ٹھیلے کرتے تھے، ان کی عید مناتے تھے، اس میں کبھی نہیں شریک ہوئے تھے، نہ شرک کے میلوں ٹھیلوں میں کبھی گئے تھے۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کی باتیں۔ آپ آستانوں پر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ میں نے آپ کو جو واقعہ بتایا تھا پہلے، وہ جو راہب کا واقعہ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ تمہیں لات اور عزا کی قسم، تو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غصے میں آ گئے تھے اور فوراً کیسے کہا تھا کہ مجھے نہ ان کی قسم دو۔ اس وقت سے اسی طرح کبھی بتوں کو نہیں چھوا تھا،
غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے نہیں تھے. آج لوگ کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. جو اوروں کے ناموں کا ذبح کیا ہوا، اوروں کے ناموں کا کھانا دیا ہوا، اس کو کھانے میں کوئی نہیں محسوس کرتے برائی. شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے. سبحان اللہ، کہ یہ اپنا ٹائم ویسٹ جس میں لغویات ہیں، کھیل کود ہیں، تماشے ہیں. اسی طرح شراب نوشی حالانکہ کوئی حرام نہیں تھی. عربوں کے اندر تو شراب پینا ایسے ہی تھا جیسے کوئی پانی پیتا ہے، یا جیسے آج ہم کوئی بھی ڈرنکس پیتے ہیں. ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی. حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں. جیسے آج ہوتی ہیں ملاقات کے لیے دعوت وغیرہ پہ ہم پیپسی کوئی کوک کوئی یہ سافٹ ڈرنک رکھتے ہیں نا، اس زمانے میں شراب اس طرح رکھی جاتی تھی. شراب کے بغیر تو کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی دعوت ہوتی ہی نہیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں میں بھی لوگ تھے جو شراب نوشی کرتے تھے. اور اس وقت یہ اتنی کوئی ایسی بری چیز ہی نہیں سمجھتے. جوان جو تھے، ینگ یوتھ جو تھا، ان کی انٹرٹینمنٹ ہی یہ تھی. جیسے آج کوئی چیز بہت سوچیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ یوتھ کی یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے نا، کانسرٹس ہیں، یہ وہ. تو اس زمانے میں ایسے شراب کی مجلسیں، کھیل کود کی، تفریح کی، یہ بہت کامن تھی. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلیم الفطرت تھے کہ سبحان اللہ اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے تھے. حالانکہ کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، اور ایک ایسا نوجوان جس کے اوپر کوئی ماں باپ کی بھی روک ٹوک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نوجوان کا ایسا سلیم الفطرت رہنا کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی. اور آج کوئی لوگ بچے بگڑ جاتے ہیں یا کچھ ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے اس میں، ہمارے ماں باپ ہی نہیں تھے تو اس لیے ہم ایسے ہو گئے. دیکھو آپ نے نبی کو دیکھا، ان کے بھی ماں باپ نہیں تھے، لیکن پھر بھی جوان ہوئے تو کیسے ہیں؟ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، جو تنگ دست ہیں ان کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے کام آنے والے، مہمان نوازی کرنے والے. کس نے ان کو یہ سلیقے سکھائے؟ کس نے ان کو یہ طریقے سکھائے؟ ان کے رب نے ان کی ڈائریکٹ خود ان کی تربیت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں عملی زندگی میں سیکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے واقعی صحیح رہنمائی لینے والا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ ہمارا راستہ بن جائے. اس راستے پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلائے.